الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انشاءاللہ آج سے ہم اس کتاب کے ذریعے آپ کے سامنے کچھ موضوعات کو رکھیں گے۔ یہ کتاب جس کا نام ہے دل کی اصلاح لکھی گئی ہے محمد صالح المنجد کی طرف سے۔ انہوں نے اس کے اندر سلسلۃ الاعمال القلوب مکمل طور پر یعنی اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والے اعمال دل کے بارے میں بیان کیا ہے۔ تو آج ہم اس کے پہلی ٹاپک یا پہلا موضوع جو ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، اور پہلا موضوع جو ہے وہ ہے اخلاص کے بارے میں۔ انشاءاللہ آگے کی سلائیڈز میں ہم دیکھیں گے۔ اخلاص، سنسیریٹی۔ اخلاص کا معنی اور فہم۔ اخلاص تو دین کا لب لباب ہے اور نچوڑ ہے، دین کی اساس و بنیاد ہے، انبیاء اور رسل کی دعوت و تبلیغ کی جڑ ہے۔ سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہوں۔ تو یہاں پر اس سے دلیل مل گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے بڑا جو مقصد عبادت کا رکھا انسانیت کے لیے، ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ عبادت ساتھ کس کے ہو؟ اخلاص کے ساتھ ہو۔ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ اخلاص ہے کیا آخر، اخلاص کے یعنی پہچان کیسے ہوتی ہے، تو انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے۔ اور ایک جگہ میں قرآن مجید میں سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، خبردار خالص دین صرف اللہ ہی کا حق ہے، یعنی عبادت اور اطاعت صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ اخلاص عبادت کی روح ہے۔ امام ابن حزم فرماتے ہیں کہ نیت عبودیت کا نقطہ ہے اور اعمال میں اس کی حیثیت روح کی مانند ہے۔ روح ہے تو جسم کا فائدہ ہے، روح نہیں ہو تو جسم بے فیض۔ اسی طرح اگر اعمال میں اخلاص نیت نہ ہو تو وہ عمل قابل قبول ہی نہیں۔ اخلاص ہی انسان کے اعمال کی قبولیت کا جوہری ہے۔ جوہری آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سونا دکان میں بیچنے جاتے ہیں تو دکاندار جو سونے کی دکان والا ہے وہ ایک پتھر پہ آپ کے سونے کو گھستا ہے تو اس پتھر کو جوہری کہتے ہیں، یا ٹچ سٹون جیسے انگلش میں کہا جاتا ہے۔ تو پرکھ کے لیا جاتا ہے، یعنی کوئی چیز جب یعنی خالص ہے یا نہیں اس کو پرکھا جاتا، یعنی جو سونا ہے وہ خریدا جا رہا یا بیچا جا رہا تو خالص ہے یا نہیں اس کو جاننے کے لیے جوہری کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ غور کیجئے کہ آپ کے اعمال کو بھی پرکھا جائے گا اخلاص کی بنیاد پہ کہ آپ کا عمل اخلاص کے ساتھ کیا گیا یا نہیں۔ اگر اخلاص صحیح نکلا تو پھر جنت، اگر اخلاص نہیں تو پھر جہنم۔ یعنی یہ بات بہت وزن ہے اور واقعی یہ بہت یعنی سوچنے کے قابل ہے کہ ہم یعنی اعمال جب کرتے ہیں تو اگر اس میں اخلاص نہ ہو تو پھر وہ ہمارے لیے قابل مذمت بن جائے گا۔ تو آپ دیکھیں انشاءاللہ آگے کے دروس میں کہ کیسے یہ چیز ہوتی ہے، کیسے ہم کو جو ہے اخلاص خالص کرنا ہے اللہ کے لیے۔ اخلاص کا لغوی معنی یعنی کہ لینگویج کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے اس کا معنی کیسے آتا ہے؟ خلص کا معنی ہے کسی چیز کو ملاوٹ سے پاک کرنا۔ خلص الشیء خالص اور پیور چیز تیار کرنا۔ خلاصۃ السمن خالص گھی کو کہا جاتا ہے۔
یہ اس کا لغوی روٹ ورڈ سے ہم اس کا معنی لے رہے ہیں۔ اخلص الدین للہ، اس نے اپنی نیت درست کر لی اور ریاکاری ترک کر دی، صرف اللہ کے لیے اپنی نیتوں کو اور عمل کو شرک اور ریا سے پاک کر لیا۔ یہ معنی آتا ہے اخلاص کا لغوی اعتبار سے۔ اخلاص کا اصطلاحی معنی، یعنی کہ ٹیکنیکل ٹرمز میں یہ کہاں پر یوز ہوتا ہے، اس کا کیسے معنی نکلتا ہے، یہاں ہم دیکھیں گے۔ عمل خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات کے لیے کیا جائے، جس میں غیر اللہ کا کوئی حصہ نہ ہو، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا قصد کیا جائے۔ عمل ریا سے پاک ہو، خالص اللہ کے لیے ہو۔ یہ سارے معنی جو ہے نا اصطلاحی معنی میں آتے ہیں اخلاص کے، یعنی جو بھی آپ عمل کر رہے ہوں وہ اللہ کے لیے خالص کیا جائے، یعنی کسی کو دکھانے کے لیے نہیں یا کسی کے لیے نہیں کیا جائے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا جائے۔